وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداروں کو یہ بات بتا دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور بیویاں، تمہارے خاندان اور محنت سے کمائے گئے تمہارے مال، تمہارے بڑے محبوب مکان اور گھر، دنیا کی یہ نعمتیں اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور اللہ فاسق لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، انگنت اور بے شمار درود اور سلام امام الہدیٰ، امام المتقین، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ رب تعالیٰ کے سامنے دعا ہے، اللہ کریم ہمارا جمعے کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ خالق و مالک ہمارے مریضوں کو عافیت اور شفا عطا فرمائے۔ جتنے جوڑے بے اولاد ہیں، خالق کائنات بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خالق و مالک کی توفیق سے آپ کو اللہ کا اور اس کے نبی کا حکم سنایا گیا تھا۔ اللہ کا حکم کہ ایمانداروں کو اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد، خاندان اور بیویوں سے، اپنے بھائیوں اور بیٹوں سے بڑھ کے محبت اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کو سنایا گیا تھا، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
اتنی دیر تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت نبی کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وعدہ کیا تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، لا انت احب الی من نفسی۔ صحابہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے وعدہ کیا تھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے ہماری جانوں سے بڑھ کے پیارے اور محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی مکرم علیہ السلام کے سامنے وعدہ کیا تھا، آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے ہمیں مال دینا پڑے، جان دینی پڑے، اولاد دینی پڑے، ہم آپ کی محبت میں ہر چیز لٹا دیں گے، یہ وعدہ کیا تھا۔ اور نبی کے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ساری زندگی صحابہ نے اس وعدے کو نبھا کے دکھایا۔ آپ ہمیں جان سے پیارے، آپ ہمیں اولاد سے پیارے، آپ ہمیں والدین سے زیادہ پیارے، یہ صحابہ کی زبان سے نکلا تھا، اور صحابہ نے میدان میں اتر کے دنیا کو یہ وعدہ سچا ثابت کر کے دکھایا تھا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے وہ واقعات سنے تھے کہ جوان صحابہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے میدان جہاد میں نکلے اور سر کٹوائے، کس کے لیے؟ نبی کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مکہ اور مدینہ سے ہزاروں میل دور اگر ہمارے پاس قرآن موجود، نبی کا دین موجود، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں اور وفاداریوں کا نتیجہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کے واقعات کہ صحابہ نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا، ہمیں اپنی اولادوں سے زیادہ پیار نبی کے ساتھ ہے، کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا واقعہ، لقد وقعت معرکۃ بدر، بدر کا مارکہ ہوا۔ بدر کے مارکے میں فیہا ابن ابی بکر الصدیق فی صفوف المشرکین و ابوہ ابو بکر بجانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار نبی کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر کے میدان میں ایک طرف مشرکین کی صفیں ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی صفیں ہیں۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا، نبی کے صحابہ کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کے پیار اور محبت نبی کے ساتھ، کفار کی صف میں، مشرکین کی صف میں جناب ابو بکر صدیق کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر کا سگا بیٹا مشرکین کی صف میں کھڑا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑا، اور باپ ابو بکر نبی پاک کی صف میں کھڑے ہیں۔ مارکہ ہوتا ہے، نیزے چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، لاشیں گرتی ہیں، وقت گزرتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جو بدر کے میدان میں مشرکین کے ساتھ تھا، یہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، یا اباتی لقد لقیتک یوم بدر فنہیت وجہی عنک۔ جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا مسلمان ہوا، کہا ابا جان، بدر کے میدان میں میں کفار کی طرف لڑ رہا تھا، مسلمانوں کو مار رہا تھا، کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے،
میرے نشانے پر آئے، فنہیت وجہی عنکا، آپ کو میں مار سکتا تھا، گردن کاٹ سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کاٹی، اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے باپ کا لحاظ رکھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ اما واللہ لو رأیتک فی المعرکہ لقمت بقتلک، فرمایا تو نے تو باپ کا لحاظ رکھ لیا، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، اگر بدر کے دن تو میرے نشانے پر آتا، میری تلوار کے نیچے آتا، میں تیری گردن کو کاٹ کے رکھ دیتا، اس لیے کہ تو میرے نبی کے مقابلے میں آیا تھا۔ اگر تو میرے نشانے پہ ہوتا، میرے دل میں تیرے لیے کوئی محبت نہ ہوتی، اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، میری نسل ہے، میرا خون ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کے مجھے محبت نبی کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایمان کی تکمیل اس وقت ہوگی جب بیٹوں سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو بچ گیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میرے نشانے پر آ جاتا، میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا، اس لیے کہ تجھ سے بڑھ کے محبت میرے دل میں نبی کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا واقعہ، صحابہ نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا اپنی بیوی سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصعب بن عمیر کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے بڑے نوجوان صحابی، حسین و جمیل صحابی، اس صحابی کی سیرت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ام مصعب وہی خناس بنت مالک، مصعب بن عمیر کی ماں کا نام خناس بنت مالک ہے، اور اس عورت نے اپنے بیٹے کو کتنے لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ وَكَانَتْ تَكْسَوْهُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الثِّيَابِ، مارکیٹ میں، بازار میں جو سب سے مہنگا لباس ہوتا وہ مصعب کی ماں اپنے بیٹے کے لیے خریدا کرتی تھی۔ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ أَحْسَنَ لِمَّةً وَلَا أَنْعَمَ مِنْهُ، لکھنے والوں نے لکھا ہے مصعب سے بڑھ کر اس علاقے میں کوئی حسین نوجوان نہیں تھا، مصعب سے بڑھ کر قیمتی لباس پہننے والا کوئی نہیں تھا۔ وَكَانَتْ زَوْجُهُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، جناب مصعب بن عمیر کی بیوی کا نام حمنہ بنت جحش، اور یہ وہ عورت ہے شارکنا فی احد، جب جان دینے کی باری آئی، یہ ماں کا لاڈلا اور باپ کا پیارا مصعب بن عمیر نبی کے لیے اکیلا نہیں نکلا، اپنی بیوی کو لے کے میدان میں آیا ہے۔ عورتیں مجاہدین کے لیے کھانا تیار کر رہی تھیں، زخمیوں کو مرہم لگا رہی تھیں، مجاہدین کے لیے پانی لا رہی تھیں۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی محبت میں احد کے میدان میں نکلے، اور ساتھ بیوی بھی نکلتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عالیمت جناب مصعب بن عمیر کی بیوی کو پتہ چلا، اخیہا عبداللہ بن جحش، کہ میرا سگا بھائی عبداللہ بن جحش احد کے میدان میں شہید ہو گیا ہے۔ وخالها حمزہ بن عبد المطلب، اور بھائی کے بعد خبر یہ آئی میرا ماموں حمزہ بن عبد المطلب بھی شہید ہو گیا ہے۔ پھر تیسری خبر آئی، جناب مصعب کی بیوی کو پتہ چلا آپ کا شوہر، آپ کا خامند مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گیا ہے۔ کتنی عمر تھی؟ تقریباً 40 سال کی عمر۔ ایک مارکے میں، ایک جہاد کے موقع پر ماموں بھی فوت، سگا بھائی بھی فوت،
اور اس مسلمان عورت کا خاوند بھی نبی کی محبت میں احد کے میدان میں شہید ہو گیا۔ لاڈ اور پیار میں پلنے والا، بڑے مہنگے اور قیمتی لباس پہننے والا مصعب، لیکن نبی کے لیے جان بھی دی، مال بھی دیا، اپنی عورت کی محبت کو نبی کی محبت میں قربان کر دیا۔ پھر احد کے میدان میں جب کفن دینے کی باری آئی، جناب مصعب بن عمیر کے حصے میں جو کفن کا کپڑا آیا وہ اتنا تھوڑا تھا، ان غطی رأسہ بدت رجلاہ، اگر سر کو ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اگر پاؤں کو ڈھانپتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر مصعب کے پاس کھڑے ہیں، مصعب کی لاش اور میت کے پاس کھڑے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی شہید ہؤلاء صدق اللہ ما عاہدوا علی۔ اللہ کے پیغمبر جناب مصعب کی لاش کے پاس کھڑے فرما رہے ہیں، اللہ گواہ ہو جا، میں تیرا نبی گواہی دیتا ہوں، انہوں نے زبان سے وعدہ کیا تھا ہمیں اپنی جانوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے بھائیوں سے بڑھ کے محبت نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ میں تیرا نبی گواہی دیتا ہوں، دنیا میں میرے ان صحابہ نے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے، اللہ تو عرش پہ ان سے راضی ہو جا۔ جناب مصعب کی لاش پڑی ہے، اپنی بیوی کو چھوڑا، مال بھی لے کے آئے، جان بھی لے کے آئے، ماموں بھی آ گئے، بھائی بھی آ گیا۔ احد کے میدان میں ایک ایک خاندان کی 5 لاشیں پڑی ہیں، اور دنیا کو ثابت کر کے دکھا رہی ہیں ہمیں اپنے خاندانوں سے، اپنی جانوں سے بڑھ کے محبت کس کے ساتھ ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی بیویاں بھی کامل ایمان والی، اگر صحابہ کامل ایمان والے تھے ان کی بیویاں بھی کامل ایمان والی۔ جناب مصعب بن عمیر کی بیوی جناب مصعب کے ساتھ عشاء اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کرتی تھی، اور جب جہاد کی باری آئی مصعب بن عمیر کی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جہاد کے میدان کے اندر بھی ساتھ کھڑی تھی۔ کامل ایمان والی عورتیں، خاوند کو نماز کے لیے بھی جگانے والی اور جہاد کے لیے بھی اٹھانے والی تھی۔ آج ہماری عورتیں بازار لے جاتی ہیں، لمبی چوڑی شاپنگ اکٹھے کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں خاوند کو بیدار کرتی ہیں، اٹھاتی ہیں، کھڑا کرتی ہیں، لیکن یہ کمزور ایمان کی عورت فجر کے لیے خاوند کو نہیں اٹھاتی۔ نہ اللہ کے ساتھ محبت کھری ہے، نہ نبی کے ساتھ محبت سچی ہے، نہ دین کے ساتھ وفاداری کھڑی ہے۔ جناب مصعب بن عمیر کی بیوی آج کی عورتوں کو پیغام دے رہی ہے۔ جناب مصعب کے ساتھ ان کی بیوی فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے بھی اکٹھے جاتے تھے، اور احد کے میدان میں بھی میاں بیوی اکٹھے جا رہے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے کامل اور مضبوط ایمان عطا فرما دے جو ایمان ہمیں اللہ کی اطاعت کے لیے کھڑا کر دے۔ صحابہ کو اپنی بیویوں سے، اپنے والدین سے، اپنی اولادوں سے، اپنی جانوں سے بڑھ کے محبت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں کے ساتھ ہر بندہ محبت کرتا ہے، ماں ہر ایک کو پیاری لگتی ہے، دل میں ماں کے لیے سب احترام رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں۔ لیکن سعد بن وقاص کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یعرف بکثرت برم بوالدتی، یہ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جو اپنے علاقے میں جانے جاتے تھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کی وجہ سے۔ وَكَانَ يُضْرَبُ فِيهِ الْمَثَلُ، جناب سعد بن ابی وقاص جس گاؤں میں، جس شہر میں رہتے تھے، مائیں اپنے بچوں کو کہا کرتی تھیں اگر ماں کا ادب سیکھنا ہو سعد بن ابی وقاص سے سیکھو۔ ماں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، ماں کے ساتھ نیکی کیسے کرنی ہے،
ماں کے ساتھ ادب کس انداز میں کرنا ہے۔ اگر کوئی ماں کے ساتھ ادب کرنا چاہتا ہے، جناب سعد بن ابی وقاص مثال بنتے تھے۔ وَإِنْدَمَا أَسْلَمَ عَلِمَتْ وَالِدَتُهُ، جناب سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا، ماں کو پتہ چلا، بیٹے کو بلا لیا، سنا ہے تو نے دین چھوڑ دیا ہے، جو نیا دین آیا ہے تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتی ترجع عن دینک لن آکل الطعام ولن اشرب الماء حتی ترجع عن دینک۔ سعد، میں تیری ماں ہوں، وہی ماں جس کے ساتھ تو بڑی محبت اور پیار کرتا ہے، تو نے دین چھوڑا ہے، نیا دین قبول کیا ہے، محمد کا کلمہ پڑھا ہے علیہ السلام، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گی، میں بھوک ہڑتال کرتی ہوں، اتنی دیر تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر میں بھوک کی حالت میں مر گئی لوگ تجھے تانا دیں گے، قاتل امک، یہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے، اس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی۔ دین چھوڑ، محمد کا ساتھ چھوڑ، اسلام کا دامن چھوڑ، ورنہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ صحابہ کے دل میں اپنی ماں سے بڑھ کے محبت کس کے لیے تھی؟ نبی کے لیے، اور دنیا کو ثابت کر کے دکھایا، لن آکل الطعام ولن اشرب الماء حتی ترجع عن دینک، جتنی دیر تک محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا تیری ماں کھانا نہیں کھائے گی، اسی بھوک میں تیری ماں مر گئی، لوگ تیری نسلوں کو کہیں گے یہ ماں کے قاتل ہیں۔ جناب سعد نے کیا جواب دیا؟ یا امی کلی او لا تأکلی لو ان لکی مئۃ نفس فخرجت واحدۃ بعد اخرى، اما جان کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، پانی پینا ہے پیو، نہیں پینا نہ پیو، اگر تمہاری 100 جانیں بھی ہوتی تم 100 مرتبہ مرتی اور مجھے کہتی محمد کا ساتھ چھوڑ دے، میں 100 دفعہ تیرا مرنا گوارا کر لیتا، نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کرتا۔ یہ محبت تھی۔ لو ان لکی مئۃ نفس فخرجت واحدۃ بعد الاخری لن اکفر بہذا الدین الذی جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بار مرنے کی بات کرتی ہے، تو 100 مرتبہ بھی مر جائے اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ فلما یئست، ایک دن بھوکی رہی، 2 دن بھوکی رہی، جب دیکھا کہ میرے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والا مجھ سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ کر رہا ہے، ماں نے خود ہی کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ تھی محبت صحابہ کی، ماں سے بڑھ کے محبت نبی کے ساتھ، بیوی سے بڑھ کے محبت نبی کے ساتھ، اولاد اور والدین سے بڑھ کے محبت نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے عمل کی محبت۔ ایک اور واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لوگوں کو عملی محبت کر کے دکھائی، زبان کی اور نعروں کی محبت نہیں، دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا اگر ہم نے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہت نبی کے ساتھ ہے تو ثابت کر کے دکھایا۔ مدنی دور ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو لے کے، مہاجرین کو لے کے کسی غزوے پر گئے ہیں، کسی مارکے کے لیے نکلے ہیں۔ اس غزوے میں انصاری اور مہاجر کی لڑائی ہو گئی۔ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو جگہ دی تھی، مکان دیے تھے، سینے سے لگایا تھا، رہائشیں دی تھیں، زمینیں دی تھیں۔ یہ انصار
اسلام کے محسنین تھے، اسلام کے ساتھ اور نبی کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ مہاجرین میں سے جو مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آئے، ان میں سے ایک بندے نے، مہاجرین میں سے ایک مسلمان نے کسی انصاری کو مارا، بحث ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صلح کروا دی۔ عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، نبی کا سب سے بڑا دشمن، اس کو پتہ چلا میرے خاندان کے بندے کو، کسی انصاری کو ایک مہاجر نے مارا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، ہم نے ان مہاجرین کو مکان دیے، کھانے دیے، رہنے کے لیے جگہ دی، اور آج یہ ہمیں مار رہے ہیں، آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ہم مدینہ میں واپس جائیں گے، ان مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ نبی اور نبی کے ساتھی جو مکہ سے مدینہ آئے، نعوذ باللہ یہ ذلیل لوگ ہیں۔ ہم مدینے والے عزت دار ہیں، ہم انصاری عزت والے، یہ مہاجر ذلیل لوگ ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے۔ اب یہ بات عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتہ چلی، بیٹا مسلمان تھا، بیٹا نبی کا سچا وفادار تھا۔ بیٹے کو پتہ چلا میرے باپ نے میرے نبی کو نعوذ باللہ ذلیل کہا ہے۔ یہ لوگ مار کے سے واپس مدینے آئے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا سڑک پہ کھڑا ہے، چوک میں کھڑا ہے، مدینے کے راستے میں کھڑا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے باپ کا بازو پکڑا، کہا تو نے میرے نبی کو اور نبی کے صحابہ کو جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو نے ذلیل کہا؟ کہا ہاں میں نے کہا۔ کہا پھر ان مدینہ والوں کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے، اپنی برادری کے سامنے اقرار کر، اس بات کو تسلیم کر، واللہ لا تنقلب حتی تقر انک ذلیل ورسول اللہ عزیز۔ بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے تو نے میرے نبی کو ذلیل کہا، سارے مدینے والوں کے سامنے کہہ، گواہی دے میں ذلیل ہوں اور نبی پاک عزت والے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے۔ باپ نے سمجھایا تو میرا بیٹا ہے، تو میرا حمایتی بن، تو نبی کا حامی کیوں بن گیا؟ بیٹے نے قسم اٹھائی، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، تیرا سر اڑا کے 2 ٹکڑے کر دوں گا جتنی دیر تک تو میرے نبی کو عزت دار نہیں کہتا، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہتا، تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا فَفَعَلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، عبداللہ بن ابی نے جب نبی کو ذلیل کہا، بیٹا مقابلے میں کھڑا ہوا اور عبداللہ بن ابی نے مدینے والوں کے سامنے اعلان کیا، لوگوں میں نے جو کہا غلطی سے کہا، نبی اور نبی کے صحابہ عزت والے ہیں، میں خود ذلیل ہوں۔ بیٹا اپنے باپ سے اقرار کروا رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ باپ کی عزت سے زیادہ پیاری نبی کی عزت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے صحابہ نے دنیا کو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا تھا، نبی کے لیے جان بھی دی تھی، مال بھی دیے تھے، اولاد بھی دی تھی، اپنی اولادوں اور والدین سے بڑھ کے چاہت صحابہ نے نبی کے ساتھ کر کے دکھائی تھی۔ اور ایک اور واقعہ سنیں، اگر صحابہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کے نمونے پیش کر رہے ہیں تو نبی پر ایمان لانے والی عورتوں نے بھی نبی کے ساتھ وفاداری میں کمی کوئی نہیں کی۔ احد کا میدان تھا، ایک ایک خاندان کے 5 افراد احد کے میدان میں اترے تھے۔ کس کی محبت میں؟ نبی کی محبت میں، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے احد کے میدان میں مال بھی لے کے آئے، جانیں بھی لے کے آئے۔ کس کی سربلندی کے لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے۔
احد کے میدان کی طرف ایک عورت جا رہی ہے، صحابیہ ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہے، دل نبی کی محبت سے سجایا ہوا ہے، دل ایمان کے ساتھ مزین ہے۔ کسی نے جھوٹی خبر پھیلا دی، افواہ اڑا دی، احد کے میدان میں مسلمانوں کا نبی شہید ہو گیا۔ اب یہ عورت گھر میں بے قرار ہے، بے چین ہے، نبی کی شہادت کی خبر سنی ہے، گھر سے نکلی احد کے میدان کی طرف جا رہی ہے، اور جاتے ہوئے فاستقبلت بِأَبِيهَا وَإِبْنِهَا وَزَوْجِهَا، کسی نے جاتے ہوئے بتا دیا، اللہ کی بندی، احد کے میدان میں تیرا سگا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ آگے گئی، خبر دینے والے نے خبر دی، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، وَقُتِلَ زَوْجُهَا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ جوان عورت، ایماندار عورت، اہل ایمان عورتوں کے لیے نمونہ پیش کر رہی ہے۔ نبی کے زمانے کی عورتوں کے دل میں بھی اپنے شوہر سے بڑھ کے محبت نبی کے لیے تھی۔ ایک وقت میں، ایک دن میں اس عورت نے اپنے گھر کے 4 مردوں کی وفات کی خبر سنی ہے، آنسو نہیں نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہا صبرت واحتسبت، اگر میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا باپ، میرا خامد اللہ کے نبی کے لیے، نبی کے دین کے لیے شہید ہوئے ہیں تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، باپ شہید ہے، بیٹا شہید ہے، خامن کی وفات کی خبر ملی ہے، ما فعل برسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی کس حالت میں ہیں؟ بتانے والے نے بتایا، ہوا بحمد اللہ کما تحسبینی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں۔ بیٹے، باپ، بھائی اور خامند کی وفات کی خبر سن کے جب نبی کے زندہ ہونے کی خبر سنی، اس عورت نے کیا کہا؟ کلو مصیبت بعدک جلالو، مجھے اللہ کے نبی کا چہرہ دکھا دو۔ جب نبی کے چہرے کی زیارت کی، باپ، بیٹا، بھائی اور خامند شہید ہو گیا ہے، لیکن ایمان دیکھیں، نبی کے ساتھ محبت دیکھیں۔ جب نبی کے چہرے کا دیدار کیا، کہا پیدا کرنے والے کی قسم، نبی کے چہرے کا دیدار کرنے میں ایسی لذت اور مٹھاس رکھی ہے، نبی کے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد مجھے باپ، بیٹے، بھائی اور خامند کی وفات کا غم بھول گیا ہے۔ دلوں میں محبت خامند کے لیے بھی ہے، لیکن غلبہ نبی کی محبت کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بیٹوں سے زیادہ، ہر چیز سے بڑھ کے محبت صحابہ کو نبی کے ساتھ تھی، اور صحابہ کرام نے ساری زندگی نبی کے ساتھ وفاداری کے نمونے اور مثالیں پیش کر کے دکھا دی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کبھی مال لے کے آ رہے ہیں، کبھی جان لے کے آ رہے ہیں۔ عورت اپنے خامن کو جہاد کے میدان میں محبت کے ساتھ الوداع کر رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا تھا، دنیا ایسی وفاداری کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ جناب حنظلہ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انسان کی عقل دنگ رہ جائے، محبت اور وفاداری کے ایسے نمونے کسی تاریخ میں نظر نہیں آتے۔ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد کے میدان میں شہید ہوئے، سینے پہ زخم آیا، سر میں تلوار کا زخم آیا، اور نوجوانوں حیرت کی بات، تعجب کی بات، نبی کی محبت کی مثالیں دیکھنی ہیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھو۔ جس دن جناب حنظلہ سینہ کٹا ہوا، خون بہہ رہا ہے، میدان میں لاش پڑی ہے، پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا جس دن جناب حنظلہ شہید ہوئے تھے،
اس دن نبی کے اس صحابی کا گھر میں ولیمہ تھا، ایک رات کی بیوی گھر میں چھوڑ کے آ گئے، اور اس ایماندار بیوی نے ماتھا چوم کے محبت کے ساتھ الوداع کیا تھا۔ کس کی محبت میں؟ نبی کی محبت میں۔ آج ایماندار عورت اس چاہت کے ساتھ فجر کے لیے اپنے خاوند کو نہیں اٹھاتی جس چاہت کے ساتھ نبی کے صحابیہ نے، حنظلہ کی بیوی نے اپنے خاوند کو کٹنے کے لیے الوداع کیا تھا۔ آج کی عورت جمعہ بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، قیام بھی کرتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، عمرہ بھی کرتی ہے، لیکن حنظلہ کی بیوی جیسی محبت نہیں کرتی۔ جناب حنظلہ کی بیوی کو نبی کے ساتھ محبت تھی، یوں ماتھا چوم کے، ہاتھ تھام کے اپنے خامن کو جہاد کے میدان میں کٹنے کے لیے روانہ کیا، اور دروازے سے نکلتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ ہماری ملاقاتیں جنت میں کروائے گا، رضی اللہ تعالی عنہم۔ آج کی عورت نہیں کرتی محبت نبی کے ساتھ، نہیں ہے وہ لگن دین کے ساتھ جو نبی پر ایمان لانے والی عورتوں کو اس دور میں لگن تھی نبی کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے سہاگ، ایک ایک دن ابھی گزرا ہے شادی کو، اپنے خامن کو جہاد کے میدانوں میں الوداع کیا، دین کی عزت کے لیے، نبی کی محبت میں۔ آج کی عورت ہاتھ تھام کے، بازو میں بازو ڈال کے شادیوں پہ اور بازاروں میں جائے گی، اس خامند کو لگن کے ساتھ نماز کے لیے نہیں اٹھائے گی۔ وہ تڑپ نہیں ہے، وہ لگن نہیں ہے، دل نبی کے ساتھ اس محبت سے مزین نہیں ہے جو محبت نبی پاک کے دور کی عورتیں کیا کرتی تھیں، رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا تھا، جناب عمر بن جموع کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 60 سال کی عمر، کتنی عمر؟ 60 سال کی عمر، اور ایک ٹانگ نہیں تھی، ایک ٹانگ سے معذور، ایک ٹانگ سے لنگڑا، لیکن بندے بوڑھے ہوتے ہیں، محبت بوڑھی نہیں ہوتی۔ حکم آیا احد کے دن جہاد کے میدان میں نکلنے کا، پھر احد کے میدان میں یہ نکلا۔ یہ 60 سال کی عمر میں ایک ٹانگ نہ ہونے کے باوجود احد کے میدان میں کٹا تھا، کس کی محبت میں؟ نبی کی محبت میں۔ اللہ ہمیں بھی نبی کے ساتھ یہ محبت عطا فرمائے، جو مثال نبی کے ساتھ وفاداری کی صحابہ نے پیش کی تھی، نبی کے ساتھ محبت کی، نبی کے ساتھ وفاداری کی۔ آج اگر کہیں مثال ہے تو فلسطین کے اندر ہے۔ میں نبی کی احادیث کو پڑھتا ہوں، صحابہ کی قربانیوں کو پڑھتا ہوں، پھر فلسطین کے حالات کو دیکھتا ہوں، ایک ایک حدیث پر فلسطین کے نوجوان مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ اگر عمر بن جموع صحابی ہے، لنگڑا ہے، جہاد کے میدان میں اترا ہے، تو فلسطین کا 28 سالہ نوجوان ابو احمد بھی دونوں ٹانگیں نہ ہونے کے باوجود بیساکھیوں کا سہارا لے کے اپنے کھڑا لڑ رہا ہے۔ آج بھی اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ وفاداری کرنے والے نظر آئیں گے، اور نبی کے صحابی عمر بن جموع کی مثال زندہ کر رہا ہے۔ اگر نبی کی صحابیہ احد کے میدان میں 5 افراد کی وفات پہ صبر کرتی ہے، بیٹا شہید، خامن شہید، بھائی شہید، باپ شہید، آج فلسطین کی عورت ام اسماعیل کی خبر، گھر میں 5 جنازے ہیں، 5 جوان بیٹے ہیں، اور سر فخر کے ساتھ اونچا کر کے کہہ رہی ہے، اگر میرے 5 بیٹے قبلہ اول کے لیے کٹ گئے ہیں تو دنیا میں مجھ سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے۔ آج بھی یہ مثالیں نظر آئیں گی۔ نبی کے دین کے ساتھ اگر ہم وفادار نہیں بنے، فلسطین کے اندر اللہ نے لوگوں کو چنا ہے دین کا ساتھ دینے کے لیے۔